فائنڈنگ یعنی کہ تلاش کرنا، ڈھونڈنا، اسٹرینتھ طاقت، ان ویکنیس یعنی کہ کمزوری میں، یعنی کہ کمزوری میں، اپنے کمزوری میں طاقت تلاش کرنا. ریفرنس بہت ہی انٹرسٹنگ سی اسٹوری ہے اور یقیناً یہ آپ کو کافی موٹیویٹ کرے گا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے درمیان کہ بہت ساری صلاحیتیں اس کے اندر موجود ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے. جب میں اس کو اردو میں ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیٹ کروں گا تو آپ کو ملے گا بہت سارے انگلش کے ووکیبلری اور بہت سارے گرامر. اگر یہ PDF بک یا ہارڈ کاپی آپ کو چاہیے آپ ضرور مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں. میرا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر موجود ہے. ریفرنس ہے اس بک کا فائدہ ہے یہ کہ یہاں پہ ہر اسٹوری کی، اس بک میں بہت ساری اسٹوری ہے، ہر اسٹوری کی تمام ووکیبلری و سنونیم بھی موجود ہے اور ہر اسٹوری کی اردو ٹرانسلیشن بھی موجود ہے جو یقیناً آپ کو کافی ہیلپ کرے گا انگلش سیکھنے میں. ٹھیک ہے، چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے اسٹوری کو. لکھا ہوا کہ ان آ کوائٹ نیبرہڈ یعنی کہ ایک خاموش پرہم نیبرہڈ میں، محلے میں، کلی میں، آف کراچی یعنی کہ کراچی کے ایک محلے میں، لیوڈ رہتا تھا، جسے ہم ریزائڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ڈویل بھی کہتے ہیں. رہتا تھا کون؟ افریجل یعنی کہ ایک نازک یا ایک کمزور، بوائے یعنی کہ لڑکا، نیمڈ ایان جس کا نام ایان تھا، او اسٹرگلڈ جو شکار تھا. ویسے اسٹرگل کا مطلب ہے کوشش کرنا، جدوجہد کرنا یا شکار ہونا یا آپ کہہ سکتے ہو مشکل میں ہونا. ٹھیک ہے، جو شکار تھا ود فزیکل ویکنیس یعنی کہ جسمانی کمزوری سی، یعنی کہ جسمانی کمزوری تھی یا آپ کہہ سکتے ہو لنگڑا تھا. ٹھیک ہے، کوئی جسمانی کمزوری تھی جس کی وجہ سے وہ مشکل کا شکار تھا، جس کا وہ شکار تھا. وائل جبکہ ادر چلڈرن یعنی کہ باقی بچے ڈسپلیڈ دکھاتے تھے، نمائش کرتے تھے، انرجیٹک کانفیڈینس یعنی کہ توانائی والی، طاقت والی کانفیڈینس دکھاتے تھے، پر اعتمادی دکھاتے تھے. ای کیریڈ یعنی کہ اس میں تھا. ویسے کیری مطلب اٹھانا، یہاں پہ اس کا معنی تھا، یہاں پہ اس کا معنی وہ اس میں تھا. سائلنٹ انسیکیورٹی یعنی کہ خاموش عدم تحفظ تھی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اسے تھوڑا بہت غلط لگتا تھا، غلط محسوس لگتا تھا کہ باقی جو سارے لوگ ہیں اس میں جسمانی صلاحیت وغیرہ ہے، میرے میں کیوں نہیں ہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انسیکیورٹی. ٹھیک ہے، اس میں اس طرح کی انسیکیورٹی بھی تھا. پھر آگے کیا لکھا ہوا ڈیفرنس؟ یٹ یعنی کہ پھر بھی، ایڈن چھپا ہوا تھا، ود ان از ٹریمبلنگ ارتھ یعنی کہ اس کی کامتی ہوئی، ٹریمبلنگ کہتے ہیں کامتی ہوئی، ہرٹ یعنی کہ دل میں، واز این انویزیبل پوٹینشیل ایک نہ دکھنے والی، انویزیبل کہتے ہیں نہ دکھنے والی، غیر واضح صلاحیت تھی. ٹھیک ہے، لیکن اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی جو ٹریمبلنگ یعنی کہ کامتی ہوئی دل میں ایک نہ دکھنے والی صلاحیت موجود تھی، پوشیدہ تھی. ایڈن کہتے ہیں پوشیدہ یا آپ کہہ سکتے ہو چھپا ہوا تھا. ویٹنگ انتظار کر رہا تھا، پیشنٹلی یعنی کہ صبر و تحمل سے، فار ڈسکوری یعنی کہ دکھنے کے لیے یعنی کہ دریافت کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ٹھیک ہے وہ جسمانی طور پر اس میں وہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ کام کرے، لیکن اس کے دل میں ایک بہت بڑی صلاحیتیں موجود تھیں جو ویٹ کر رہا تھا دکھنے کے لیے، ڈسکور کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، آگے کیا لکھا ہے ڈیفرنس کہ ایان ایوائڈیڈ یعنی کہ ایان چھوڑ دیتا تھا. ٹھیک ہے، ایوائڈ کرتا تھا، اپنے آپ کو بچاتا تھا. کمپٹیٹیو اسپورٹس یعنی کہ مقابلہ والی یا مقابلہ جاتی یا مقابلہ والی اسپورٹس سے یعنی کہ کھیلوں سے. بیکاز کیونکہ از اسٹیمنا یعنی کہ اس کی طاقت، اس کی برداشت، فیلڈ یعنی کہ ختم ہوتی تھی، کوئکلی یعنی کہ جلدی سے. ویسے فیل مطلب ناکام ہونا، لیکن یہاں پہ اس کا معنی ہے ختم ہونا، کوئکلی یعنی کہ جلدی سے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ کیا کرتا تھا، اکثر مقابلہ والے جو اسپورٹس ہوتے تھے وہ کیا کرتا تھا، اپنے آپ کو چھپا دیتا تھا، اپنے آپ کو ان چیزوں سے علیحدہ کرتا تھا، کیونکہ اس کی سوچ یہ تھی کہ اس کی جو اسٹیمنا ہے وہ جلدی ختم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ڈفرنس دیکھ رہے ہو، کوئکلی ایک سمپل ایڈورب ہے. ایڈورب سمپل کیا کرتا ہے، کسی ایڈورب کو، کسی ورب کو کیا کرتا ہے، موڈیفائی کرتا ہے، اس کو میننگ بتا دیتا ہے یا ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ ایکشن کس طریقے سے ہوا ہے. کلاس میٹس سم ٹائمز ماکڈ یعنی کہ جو اس کے جماعت تھے کلاس میٹس تھے، سم ٹائمز بعض اوقات ماکڈ یعنی کہ مذاق اڑاتے تھے. ٹھیک ہے، از ایزیٹیشن یعنی کہ اس کی ہچکچاہٹ کو، اس کی گھبراہٹ کو، ڈیپننگ گہرا کرتے ہوئے یا زیادہ کرتے ہوئے، از ڈسکریجمنٹ یعنی کہ اس کی حوصلہ شکنی کو، یعنی کہ پہلے سے وہ حوصلہ شکنی تھا. ٹھیک، حوصلہ شکنی کا شکار تھا اس چیز کو، یعنی کہ جو دوسرے لوگ اس پہ مذاق اڑاتے تھے اس چیز کو اور زیادہ بڑھا رہے تھے. اوہیور یعنی کہ حالانکہ، از مدر یعنی کہ اس کی ماں، کنسٹنٹلی یعنی کہ بار بار یا مسلسل،
ریمائنڈڈ ایم یعنی اسے یاد دلاتا تھا، ریمائنڈ مطلب یاد دلاتا تھا، ایم یعنی اسے، دیٹ کہ ایڈورسٹی یعنی کہ جو مشکل ہوتی ہے، جو مشکل صورتحال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آفن اکثر، کنسیلز یعنی کہ چھپا دیتا ہے، ٹھیک ہے، ان ایکسپیکٹڈ اپرچونٹی یعنی کہ غیر متوقع اپرچونٹی کو، موقع کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی ماں جو ہے بار بار مسلسل اسے یاد دلاتا تھا کہ جو مشکل حالات ہوتی ہے، اکثر مشکل حالات میں ہی جو ان ایکسپیکٹڈ اپرچونٹی وہ ہوتے ہیں، اینڈ اور دیٹ پیشنس اور یہ صبر جو ہے ٹرانسفارمز یعنی کہ بدل دیتا ہے یا تبدیل کر دیتا ہے اپیرنٹ یعنی کہ بظاہر یا جو دکھنے والی لمیٹیشنز ہیں، حدود کو، انٹو کوائٹ ریزیلینس یعنی کہ ثابت قدمی میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو آپ صبر کر رہے ہو، یہ صبر کیا کر دیتا ہے، جو موجودہ جو آپ کی لمیٹیشن ہے، کمی بیشی ہے، حدود ہے، اس کو بدل دیتا ہے، تبدیل کرتے ایک ثابت قدمی میں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے کیا لکھا ریفرنس، ون آفٹرنون یعنی کہ ایک دوپہر کا وقت، دوپہر کا ٹائم، دیر اسکول اناؤنسڈ یعنی کہ ان کے اسکول نے اعلان کیا، بتایا، ڈکلیئر، ٹھیک ہے، کیا اعلان کیا، پبلک اسپیکنگ کمپٹیشن، ایک تقریری مقابلے کا، اسپیکنگ یہاں پہ اسپیک مطلب بولنا، لیکن یہاں پہ اس کا معنی ہے تقریری، کمپٹیشن یعنی کہ مقابلے کا، دا ایڈیا ٹیریفائڈ ایان یعنی کہ جو یہ سوچ تھی، جو ایڈیا تھی اسپیکنگ کا، کمپٹیشن کا، ٹھیک ہے، اس نے ڈرا دیا، ٹیریفائڈ مطلب ڈرا دیا ایان کو، از وائس یعنی کہ اس کی آواز، یوزلی یعنی کہ عام طور پر، ٹھیک ہے، یعنی کہ عام طور پر یا معمول کے حساب سے، ٹریمبل لرزتی تھی، کانپ جاتی تھی، ود اینزائٹی یعنی کہ پریشانی سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اس کی آواز نہیں نکل پاتی تھی جب اس طرح کے وہ سوچ سنتا تھا۔ پھر آگے کیا لکھا ہے ریفرنس، نیور دا لیس یعنی کہ اس کے باوجود، نیور دا لیس مطلب اس کے باوجود، سم تھنگ ان سائڈ ہم وسپرڈ کریج یعنی کہ اس کے دل میں، ٹھیک ہے، اس کے اندر کسی نے ہمت دلائی، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی ایسی طاقت تھی، جو ایسی انکریجمنٹ تھی کہ اس نے ہمت دلائی، یعنی کہ اس میں ہمت لے آئے، ٹھیک ہے، سم تھنگ مطلب کوئی چیز، ان سائڈ میں اس کے اندر، وسپر مطلب آہستہ آہستہ سے بولنا، ٹھیک ہے، کریج کہتے ہیں ہمت کو، ہی ریئلائزڈ اسے احساس ہوا یا وہ سمجھا، دیٹ کہ وائل اس باڈی فیلٹ ویک جب کہ اس کی بدن جو ہے وہ کمزوری محسوس کرتا ہے، کمزور محسوس کرتا ہے، اس تھاٹس یعنی کہ اس کی سوچ، اس کی ذہن، وہ پاورفل یعنی کہ طاقتور ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے، کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ ٹھیک ہے میرا جو بدن ہے وہ کمزور ہے، لیکن میری جو سوچ ہے وہ طاقتور ہے، پاورفل ہے، مائٹی ہے، اینڈ فلڈ اور بھرا ہوا ہے، ود آبزرویشنز یعنی کہ مشاہدات سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ٹھیک ہے میرا بدن کمزور ہے لیکن میرا ذہن تیز ہے، جو بھرا ہوا ہے مشاہدات سے، چیزوں کو غور غور سے دیکھنے سے، ٹھیک ہے۔ آگے کیا لکھا ڈیفرنس، فار ڈیز یعنی کہ کئی دنوں تک، ای پریکٹسڈ یعنی کہ اس نے پریکٹس کی، اس نے مشق کی، یہاں پہ ای کیا ہے آپ کا سبجیکٹ ہے، ڈوئر آف ایکشن ہے، پریکٹس سیکنڈ فارم آف پریکٹس ہے، تو اس طرح سے پاسٹ انڈیفینٹ کا سینٹینس ہے، اس نے پریکٹس کی ڈیلیجنٹلی یعنی کہ محنت سے، مشقت سے، بیفور آ میرر یعنی کہ ایک آئینے کے سامنے، کس طرح ہم تقریری مقابلے کے لیے آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو دیکھ سکیں، اپنے غلطیوں کو سنوار سکیں، بالکل اسی طرح وہ ایک مرر کے سامنے کھڑا ہوا، ریفائننگ مطلب بہتر بناتے ہوئے، ٹھیک ہے، ان کو نوٹ کر ڈیفرنس، یہ آپ کو کافی کام دے گا ووکیبلری، ریفائننگ بہتر بناتے ہوئے، ایچ سنٹینس یعنی ہر ایک جملے کو، ہر ایک سنٹینس کو، ای ریسرچ یعنی کہ اس نے ریسرچ کی، اس نے تحقیق کی، انسپریشنل فگرز یعنی کہ جو حوصلہ افزا، انسپریشنل کہتے ہیں حوصلہ افزا جس سے آپ انسپائر ہوتے ہیں، اس طرح کے فگرز کو یعنی کہ شخصیات کو، اینڈ روٹ اور لکھا، اباؤٹ پرزیورنس یعنی کہ استقامت کے بارے میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے جو انہوں نے جو استقامت دکھائی ہے لائف میں، ان کے بارے میں اس نے لکھنا شروع کر دیا۔ آگے کیا لکھا ڈیفرنس کہ ایوری مسٹیک یعنی کہ ہر ایک غلطی، ایوری مطلب ہر ایک، مسٹیک یعنی غلطی، انیشلی یعنی کہ شروع میں جسے اسٹارٹنگلی بھی کہتے ہیں، فیلٹ ہیوملیٹنگ یعنی کہ شرمندہ کن تھی، یعنی کہ ہر ایک غلطی شروع میں شرمندہ کن تھی، یٹ یعنی کہ پھر بھی، ریپیٹیشن یعنی کہ جو دہرائی تھی، یعنی کہ ریپیٹ کرنے کا جو عمل تھا، گریجولی یعنی کہ آہستہ آہستہ سے، ریپلیس یعنی کہ جگہ لے لی، فیئر یعنی کہ خوف کی، ود ڈٹرمنیشن یعنی کہ عزم سے، از ویکنیس یعنی کہ اس کی کمزوری، بگین یعنی کہ شروع کی،
ٹیچنگ سکھانا، ڈسپلن یعنی کہ نظم کو، نظم و ضبط کو، ٹھیک ہے. یعنی کہ اس نے کی جو کمزوری تھی اس نے کیا سکھانا شروع کر دی؟ ڈسپلن سکھانا شروع کی، ٹھیک ہے. پھر آگے کیا لکھا ڈفرینس، جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو سارے خوشی سے کھڑے ہیں. لکھا ہو کہ دیٹ دا نائٹ بیفور دا ایونٹ، یعنی کہ پروگرام یا ایونٹ شروع ہونے سے جو پہلے کی جو رات تھی، ڈاؤٹ یعنی کہ جو شک و شبات تھا، سراؤنڈڈ یعنی کہ گھیر لیا، ایم یعنی کہ اسے، لائک ڈارکنیس یعنی کہ اندھیرے کی طرح، یعنی کہ کل ابھی پروگرام شروع ہونے والا تھا، اسی رات اسے ڈاؤٹ نے، شک و شبات اس کے ذہن میں آنے لگے، بالکل اندھیرے کی طرح، بالکل ڈارکنیس کی طرح. ای کوشچنڈ یعنی کہ اس نے سوال کیا، اس نے سوال اٹھایا، اس کیپیبلٹی یعنی کہ اپنی صلاحیت پر، اینڈ امیجنٹ اور تصور کی، امیجن مطلب تصور کی، فیلئر یعنی کہ ناکامی کو، ٹھیک ہے. یعنی کہ جب ڈفرینس عمران خان کی مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ اگر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ مجھے اے بننا ہے آپ وہی بنو گے، ٹھیک ہے. اگر آپ اب اس کی دوسری کوٹ ہے کہ جب آپ گراؤنڈ میں انٹر ہوتے ہو تو آپ کہتے ہو کہ میں سب سے بیسٹ پلیئر ہوں، تو اس سوچ کے ساتھ آپ کامیاب ہوتے ہیں. جب آپ میں خود کانفیڈنس نہیں ہے تو آپ ناکام ہوں گے. بٹ لیکن دین یعنی کہ پھر، ای ریفلیکٹڈ یعنی کہ اس نے سوچ بچار کیا، بہت زیادہ سوچا، تھاٹ فلی یعنی کہ سوچ سمجھ کر، ٹھیک ہے. آن از اسٹرگلز یعنی کہ اپنی جدوجہد پر، اپنی مشکل آلات پر، اینڈ ریکگنائزڈ اور پہچان لیا، گروتھ نشو و نما کو، ترقی کو. ویکنیس یعنی کہ جو کمزوری ہے، جو ویکنیس ہیں، ایڈ فورسڈ ایم یعنی کہ اس پہ دباؤ ڈالا، انٹو ریفلیکشن کہ وہ غور و فکر کریں، ٹھیک ہے. یعنی کہ اس چیز نے مجبور کیا، فورس مطلب مجبور کیا، ٹھیک ہے. ایم یعنی اسے وہ کیا کریں، غور و فکر کریں. اسٹرینتھنگ از انر کلیئرٹی یعنی کہ طاقت دیتی ہوئی، یعنی کہ مضبوط بناتے ہوئے، از انر کلیئرٹی یعنی کہ اس کی اندرونی وضاحت کو، صاف گوئی کو، ٹھیک ہے. یعنی کہ صاف کلیئرٹی کے ساتھ سوچنے اس عمل کو. آن کمپٹیشن ڈے یعنی کہ مقابلے کا دن، دا آڈیٹوریم یعنی کہ جو حال تھا، ٹھیک ہے، جس میں وہ تقریر کرنے والا تھا. فیلٹ اوور ویلمنگ یعنی کہ آوی ہونے والا دکھ رہا تھا، ٹھیک ہے، ایسا جیسے وہ آل جو ہے مجھے کھا رہا ہے. کس طرح ایک گھبرا ہوا لڑکا کس طرح جب آل دیکھتا ہے کس طرح گھبراتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو اسی طرح دکھائی دے رہا تھا. برائٹ لائٹس یعنی کہ جو روشن جو لائٹس تھے، بلب تھے، بتیاں تھیں. انٹینسیفائڈ یعنی کہ بڑھا دیا، انٹینسیفائڈ مطلب بڑھانا، شدت اختیار کرنا، جسے وہ انکریزنگ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑھا دیا. از نروسنیس یعنی کہ اس کی گھبراہٹ کو. وین از نیم واز اناؤنسڈ یعنی کہ جب، وین مطلب جب، از نیم واز اناؤنسڈ یعنی کہ اس کا نام لیا گیا کہ وہ تقریر کے لیے آئیں. سائلنس ایکسپینڈڈ یعنی کہ جو خاموشی تھی وہ بڑھ گئی، ڈرامیٹیکلی یعنی کہ ڈرامائی انداز میں یا نمایاں طور پر. ایواکڈ یعنی کہ وہ چلا گیا. فارورڈ یعنی کہ آگے. ود ایزیٹنٹ یعنی کہ ہچکچاہٹ سے بھرا ہوا، اسٹیپس یعنی کہ قدموں کے ساتھ. یٹ انویورنگ انٹینشن پھر بھی مضبوط انٹینشن کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، ٹھیک ہے. انویورنگ مضبوط، ٹھیک ہے، انٹینشن یعنی کہ ارادے کے ساتھ. پھر آگے کیا لکھا ہے ریفرنس، اسٹینڈنگ کھڑا ہوتی ہوئی، ایٹ دا پوڈیم یعنی کہ اسٹیج پر، پوڈیم پر. ایان انیلڈ یعنی کہ ایان نے سانس بھری، ڈیپلی یعنی کہ گہرائی سے، یعنی کہ بہت، یعنی گہری سانس لی. اینڈ بگین اور شروع کر دی. اسپیکنگ یعنی کہ بولنا، تقریر کرنا. اباؤٹ ولنریبلٹی ایز ایڈن اسٹرینتھ یعنی کہ کمزوری ایک پوشیدہ طاقت کے طور پر، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کا ٹاپک یہ تھا. از وائس یعنی کہ اس کی آواز. ٹریمبل یعنی کہ کانپ اٹھی یا لرزنے لگی. انیشلی یعنی کہ شروع میں. بٹ لیکن. سنسیئرٹی یعنی کہ جو اخلاص تھی، جو سچائی تھی. کیپٹیویٹڈ متاثر کیا، ٹھیک ہے. انفلوئنس جسے ہم بھی کہتے ہیں. دا آڈینس یعنی کہ سامعین کو، آڈینس کو. ای ڈسکرائب یعنی کہ اس نے بیان کر دی. آ پین ایک درد کو. ایز اے سائلنٹ مینٹر ایک خاموش استاد کے طور پر، یعنی کہ جو تکالیف وہ اٹھا رہا ہے اس سچویشن میں، فزیکلی جو انفٹ ہیں، اس طریقے سے اس نے اس چیز کو ایک استاد کے طریقے سے پیش کیا. شیپنگ جو بناتی ہوئی کریکٹر یعنی کہ کردار کو. ایز ای کنٹینیوڈ یعنی کہ جیسی اس نے جاری کر دی. کانفیڈنس یعنی کہ جو پر اعتمادی تھا، کانفیڈنس تھا. ایمرج ظاہر ہونے لگی، دکھنے لگی. گریجولی یعنی کہ آہستہ آہستہ سے. ورڈس فلوڈ ود اوتھینٹک
کنوکشن یعنی کہ جو الفاظ تھے وہ بہنے لگے. یہاں پہ اس کا ویسے فلو مطلب بہنا، لیکن یہاں پہ اس کا معنی ہے نکلنا. نکلنے لگے ود اوتھینٹک کنوکشن یعنی کہ اصلی یا سچائی سے بھرے ہوئے یقین کے ساتھ. ایشیئرڈ یعنی کہ اس نے بتائی. پرسنل ایکسپیرینسز یعنی کہ جو ذاتی جو ایکسپیرینسز تھے، تجربات ہیں، اس نے یہ شیئر کیا. آف آئسولیشن یعنی تنہائی کا کہ کس طرح وہ تنہا ہوا ہے. اینڈ ٹرانسفارمیشن اور تبدیلی کا. ٹھیک ہے. لسنرز یعنی کہ جو سامعین تھے، جو سننے والے تھے. نوڈڈ یعنی کہ سر ہلایا. ایمپیتھی یعنی کہ ہمدردی میں. ریکگنائزنگ یعنی کہ پہچانتے ہوئے یا جانتے ہوئے. their own concealed insecurities یعنی کہ اپنے اندر جو خود چھپی ہوئی، concealed یعنی کہ چھپی ہوئی جو hidden ہے، جو چھپا ہوا ہے، پوشیدہ. انسیکیورٹیز کو یعنی کہ عدم تحفظ کو. when یعنی کہ جب. he concluded یعنی کہ جب اس نے ختم کیا، جب اس نے اختتام کیا. applause یعنی کہ جو applause تھے، جو تالیاں تھے. erupted یعنی کہ نمودار ہوئی، یعنی کہ بجنے لگیں. spontaneously یعنی کہ خود بخود. دا ساؤنڈ یعنی کہ جو آواز تھی. فیلٹ لبریٹنگ یعنی کہ آزادی جیسے تھی. ٹھیک ہے. آزاد کرنے والے تھے. ٹھیک ہے. آزادی جیسے لگنے لگی. فار دا فرسٹ ٹائم یعنی کہ پہلی بار. ایان ایکسپیرینس یعنی کہ ایان نے ایکسپیرینس کیا، تجربہ کیا. ویلیڈیشن یعنی کہ تسلیم کیے جانے کا احساس، یعنی کہ پہلے اس کو کوئی خاص دوست نہیں تھا. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ ایسے سوسائٹی بن چکا تھا جس کو کوئی جو اسے کوئی بھی اپنے پاس نہیں لے جاتا تھا، کوئی اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا. لیکن پہلے اسے اب اسے ویلیڈیشن مل چکا تھا. ٹھیک ہے. کہ وہ اب اسے تسلیم کیے جانے کا اسے احساس مل چکا تھا. از ویکنیس یعنی کہ اس کی کمزوری. ایڈ ناٹ ڈس اپیئرڈ یعنی کہ ختم نہیں ہو چکا تھا، غائب نہیں ہو چکا تھا. بٹ بلکہ. اٹ ایڈ ایوالو بلکہ یہ بڑھ چکا تھا، ترقی کر چکا تھا. انٹو میننگ فل انفلوئنس یعنی کہ بامعنی بامقصد اثر میں یا انفلوئنس میں. ٹھیک ہے. پھر آگے کا لکھا ریفرنس کہ دا ججز یعنی کہ جو ججز تھے. اپریشیٹڈ یعنی کہ شاباشی تھی، اپریشیٹ کیا. از اوتھنٹسٹی یعنی کہ اس کی اصلیت کو، اس کی سچائی کو. اینڈ ایوارڈڈ ہم اور انہیں ایوارڈ دیا، انعام دیا. سیکنڈ پوزیشن یعنی کہ سیکنڈ پوزیشن یعنی کہ اسے سیکنڈ پوزیشن اسے دے دیا. دو حالانکہ. ناٹ وکٹوریس حالانکہ فاتح نہیں. ای فیلٹ ٹرمفنٹ یعنی کہ اس نے کامیابی محسوس کی، یعنی کہ کامیاب ہونا محسوس کی. انٹرنلی یعنی کہ اندر ہی اندر. اچیومنٹ یعنی کہ جو کامیابی ہے. واز نو لانگر میجرڈ بائی ٹرافیز یعنی کہ جو کامیابی ہے، اچیومنٹ ہے، اس کو مزید ناپا نہیں جاتا، دیکھا نہیں جاتا بائی ٹرافیز یعنی کہ ٹرافیز سے. بٹ بلکہ بائی کریج بلکہ اس ہمت سے. کنفرنٹنگ جو سامنا کر رہا ہے. فیئر یعنی کہ فیئر کا، ڈر کا. ڈائریکٹلی یعنی کہ براہ راست. ٹھیک ہے. ریفرنس اگر دیکھا جائے اس میں آپ کو زبردست سبق مل سکتی ہے اگر آپ انڈرسٹینڈ کریں. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو فیئر ہے، جو ڈر ہے، جو آپ کے اندر ڈر ہے، اگر ان کا سامنا کرو یہی آپ کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. آفٹر ورڈ یعنی کہ اس کے بعد. کلاس میٹس یعنی کہ جو کلاس میٹس تھے، یعنی کہ جو ہم جماعت تھے. اپروچ یعنی کہ آنے لگی. رسپیکٹفلی یعنی کہ احتراماً یا احترام سے. ایکسپریسنگ ایڈمائریشن یعنی کہ تعریف کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. ایکسپریس مطلب ظاہر کرنا، اظہار کرنا. ایڈمائریشن یعنی کہ تعریف کرتے ہوئے. دوز ونس موکڈ ہم یعنی کہ وہ لوگ جو ایک مرتبہ ایک زمانے میں اس کا مذاق اڑاتے تھے. ناؤ ایگنالجڈ از بریوری ابھی تسلیم کیا یا مان لیا. از بریوری یعنی کہ اس کی بہادری کو. ایان انڈرسٹوڈ یعنی کہ ایان سمجھ گیا. دیٹ کہ پرسیپشن یعنی کہ جو تاثر ہوتی ہے، جو سوچ ہوتی ہے. چینجز یعنی کہ تبدیل ہوتی ہے. وین یعنی کہ جب. انڈیویجولز یعنی کہ جو انڈیویجولز ہوتے ہیں، جو افراد ہوتے ہیں، جو شخص ہوتے ہیں. کنفرنٹ کرتا ہے، سامنا کرتا ہے. دیئر انسیکیورٹیز یعنی کہ اپنے عدم تحفظ کو. اوپنلی یعنی کہ کھلم کھلا. ایئرز لیٹر یعنی کہ کئی سالوں بعد. ایان ریفلیکٹڈ یعنی کہ ایان نے سوچ وچار کیا، یعنی کہ سوچا. اپون دیٹ ٹرانسفارمیٹیو مومنٹ یعنی کہ اس بدل دینے والی مومنٹ کو، یعنی کہ لمحے کو. ای ریئلائزڈ یعنی کہ اسے احساس ہوا. ویکنیس از ناٹ ڈیفیشینسی یعنی کہ جو کمزوری ہوتی ہے وہ کمی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک بدنی کمی نہیں ہوتی ہے. بٹ بلکہ. اے ٹیچر ڈیمانڈنگ گروتھ بلکہ ایک ٹیچر ہوتی ہے، ایک استاد ہوتے ہے جو ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے، جو مطالبہ کر رہا ہوتا ہے گروتھ کی، نشوونما کی، ترقی کی. ٹرو اسٹرینتھ یعنی کہ جو حقیقی طاقت ہوتی ہے. ایمرج یعنی کہ ظاہر ہوتی ہے، نمودار ہوتی ہے. وین فیئر از امبریسڈ جب فیئر کو، جب ڈر کو آپ امبریس کرتے ہو یعنی کہ مان لیتے ہو، تسلیم کرتے ہو.
rather than avoided بجائے ایوائڈ کرنے کے، بجائے چھوڑ دینے کے. اس جرنی یعنی کہ اس کی جرنی، اس کی سفر. پرووڈ یعنی کہ ثابت کر دی. ریزیلینس یعنی کہ استقامت کو فلرشز یعنی کہ بڑھتی ہیں. ود ان ولنریبلٹی یعنی کہ کمزوری میں. ٹھیک ہے ریفرنس حقیقت میں بہت ہی انٹرسٹنگ سی اسٹوری ابھی ڈسکس کرنے والے ہیں ان ویکیبلری کو جو ہم پہ استعمال ہوئے ہیں. سب سے پہلے آتا ہے فریجل. فریجل کہتے ہیں نازک کو، کمزور کو، جسے ہم ڈیلیگیٹ بھی کہتے ہیں، جسے ہم بریکیبل بھی کہتے ہیں. انسیکیورٹی کہتے ہیں عدم تحفظ کو، بے یقینی کو، جسے ہم انسرٹنٹی بھی کہتے ہیں، جسے ہم فیئر بھی کہتے ہیں. پوٹینشل کہتے ہیں صلاحیت کو، استعداد کو، جسے ہم ایبلٹی بھی کہتے ہیں، جسے ہم کیپیسٹی بھی کہتے ہیں. کمپٹیٹیو کہتے ہیں ذاتی یا مسابقتی، جسے ہم رائول بھی کہتے ہیں، جسے ہم چیلنجنگ بھی کہتے ہیں. ایڈورسٹی کہتے ہیں مشکل کو، مصیبت کو، جسے ہم ہارڈشپ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ڈیفیکلٹی بھی کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینس آتا ہے ریزیلینس کہتے ہیں ثابت قدمی کو، برداشت کو، جسے ہم انڈورنس بھی کہتے ہیں، جسے ہم ٹفنس بھی کہتے ہیں. انزائٹی کہتے ہیں پریشانی کو، گھبراہٹ کو، جسے ہم غوری بھی کہتے ہیں، نروسنس بھی کہتے ہیں. پرسیورنس کہتے ہیں استقامت کو، ثابت قدمی کو، جسے ہم پرسسٹنس بھی کہتے ہیں، جسے ہم ڈیٹرمنیشن بھی کہتے ہیں. ہیوملیٹنگ کہتے ہیں شرمندہ کن کو یا ذلت آمیز کو، جسے ہم ایمبیرسنگ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ڈیگریٹنگ بھی کہتے ہیں. اسی طرح ڈفرینس آتا ہے ڈیٹرمنیشن کہتے ہیں عزم، پختہ ارادے کو، جسے ہم ریزولو بھی کہتے ہیں، فرمنیس بھی کہتے ہیں. کیپیبلٹی کہتے ہیں صلاحیت کو، قابلیت کو، جسے ہم کمپیٹنس بھی کہتے ہیں، اسکل بھی کہتے ہیں. آڈیٹوریم کہتے ہیں آل کو، اجتماع کو، جسے ہم آل بھی کہتے ہیں، تویٹر بھی کہتے ہیں. ولنریبلٹی کہتے ہیں کمزوری کو، اساسیت کو، جسے ہم سنسٹیوٹی بھی کہتے ہیں، ایکسپوجر بھی کہتے ہیں. سنسیئرٹی کہتے ہیں اخلاص کو، خلوص کو، جسے ہم آنیسٹی بھی کہتے ہیں، جینوننس بھی کہتے ہیں. کنوکشن کہتے ہیں یقین کو، پختہ ارادے کو، پختہ ایمان کو، جسے ہم بلیف بھی کہتے ہیں، سرٹنٹی بھی کہتے ہیں. آئسولیشن کہتے ہیں تنہائی کو، علیحدگی کو، جسے ہم لونلینس بھی کہتے ہیں، سیپریشن بھی کہتے ہیں. اسی طرح ڈفرینس آتا ہے ٹرانسفارمیشن کہتے ہیں تبدیلی کو، تغیر کو، جسے ہم چینج بھی کہتے ہیں، کنورشن بھی کہتے ہیں. ایمپیتھی کہتے ہیں ہمدردی کو، احساس کو، جسے ہم کمپیشن بھی کہتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ بھی کہتے ہیں. ویلیڈیشن کہتے ہیں تسلیم کو، توثیق کو، جسے ہم اپروول بھی کہتے ہیں، ریکگنیشن بھی کہتے ہیں. اوتھینٹسٹی کہتے ہیں صداقت کو، اصلیت کو، جسے ہم اوریجنلی بھی کہتے ہیں، ٹروتھفلنس بھی کہتے ہیں. وکٹوریس کہتے ہیں فاتح کو، کامیاب کو، جسے ہم وننگ بھی کہتے ہیں، ٹرائمفنٹ بھی کہتے ہیں. ایڈمائریشن کہتے ہیں تعریف کو، ستائش کو، جسے ہم پریز بھی کہتے ہیں، رسپیکٹ بھی کہتے ہیں. پرسیپشن کہتے ہیں تاثر و ادراک، جسے ہم وی پوائنٹ بھی کہتے ہیں، امپریشن بھی کہتے ہیں. ڈیفیشینسی کہتے ہیں کمی کو، فقدان کو، جسے ہم شارٹیج بھی کہتے ہیں، لیک بھی کہتے ہیں. اسٹرینتھ کہتے ہیں طاقت کو، قوت کو، پاور کو، فورس کو. ٹھیک ہے ریفرنس اس کی اردو ٹرانسلیشن ہے، اگر اس کی اسکرین شاٹ لینا چاہو بالکل لے سکتے ہو. ایک بہت بڑی کتاب ہے جس میں ہر اسٹوری کی ٹرانسلیشن ویکیبلری وسنن میں لکھا ہے. اگر یہ PDF بک یا ہارڈ کاپی آپ کو چاہیے آپ ضرور مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر اسکرین پر موجود ہے. میں اکثر یہی بولتا رہتا ہوں کہ یہ بیسٹ وے ہے انگلش سیکھنے کا، کیونکہ انگلش کے ویکیبلری آپ کو مل رہا ہے، انگلش کے آپ کو گرامر مل رہا ہے، ٹرانسلیشن کے ٹیکنیک مل رہے ہیں. تو اس طریقے سے آپ بڑی جلدی سے انگلش سیکھ رہے ہو. ٹھیک ہے چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.